بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج نماز عید کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو سال میں عید نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو نماز عید ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ طریقہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز دیگر نمازوں سے مختلف ہے۔ دیگر نمازوں میں اور عید کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے، جس کی بنا پر عید نماز کا طریقہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ کافی ٹائم کے بعد عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے اکثر ہمارے مسلمان بھائی جن کے ذہنوں سے عید نماز کا طریقہ نکل جاتا ہے، تو آئیے آج سیکھیں گے کہ کس طرح نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں، اور پہلے ہم نماز عید کی نیت کا طریقہ سیکھیں گے کہ نیت کس طرح کی جائے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، نماز عید کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں جو ہمارے ارادہ ہے، جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں غسل کر کے، کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اور ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عید نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ بس نیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پر کوئی زبان سے الفاظ سے نیت ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی زبان سے نیت ادا کرنا چاہے، زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا چاہے تو یہ مستحب ہے، دہرا سکتا ہے۔ گھر سے ہم عید نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے، بس عید کی نماز کی نیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے کوئی الفاظ سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہے تو اس طرح کرے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی جانب۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو اس طرح کہیں گے پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر امام کہے گا، امام کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ تیسری تکبیر امام کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ چوتھی تکبیر کہہ کر امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے گا۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا اور سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد دوسری سورت ملا کر امام رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد دوسری رکعت میں جیسے آئیں گے تو اس میں پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا کر اب دوسری رکعت کی تکبیریں کس طرح کہنی ہے وہ بھی آپ بآسانی سمجھ لیں۔ دوسری رکعت میں جو تکبیریں کہنی ہیں وہ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد، اس کے بعد وہ دوسری رکعت کی تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کانوں تک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے بغیر ہاتھ بلند کرنے کے۔ تکبیر زبان سے کہہ کر رکوع میں جانا ہے، رکوع کے بعد سجدہ، اور سجدے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے نماز عید کا آسان طریقہ۔ اب آسانی سے سمجھ لیں کہ پہلے جو تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کریں گے۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ پھر 2 تکبیریں کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور آخری جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی اس میں ہاتھ باندھیں گے، کیونکہ اس میں ہمیں وہ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت بھی پڑھنی ہے۔ اس طرح جہاں کچھ پڑھنا ہے وہ ہاتھ باندھے جائیں گے، جہاں کچھ نہیں پڑھنا
وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی رکعت میں جو 4 تکبیریں کہیں جائیں گی ان میں سے جو پہلی اور آخری چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوں گے، اور بیچ والی جو 2 تکبیریں ہیں ان میں ہاتھ نہیں باندھیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری رکعت کی جو تکبیریں ہیں ان میں 3 تکبیریں کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کریں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے 3 تکبیروں میں۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے نہیں، بس اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ ہے نماز عید کا آسان طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ بآسانی اس طریقے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔